الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کڑی چل رہی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے محبت و دلسوزی کے اس پیکر رانا کی ایک خصوصیت اور بھی تھی جس کے ذکر کیے بغیر بات نامکمل رہے گی۔ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کی رات و دن کی جدوجہد کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پرست، با کردار اور نیکی کے علم بردار انسانوں کا ایک زبردست لشکر تیار کر لیا، جب حق غالب آ گیا، باطل پسپا ہو گیا اور جزیرہ عرب کے کونے کونے میں دین اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور جب وہ مبارک وقت آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل اور جان توڑ جدوجہد کے زبردست نتائج دیکھ کر باغ باغ ہو جائیں اور اطمینان کا سانس لیں، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا سانس نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ آنے والی نسلوں کی فکر ستانے لگی کہ کیا اس دین اسلام کی آب و تاب بعد میں بھی اسی طرح قائم رہے گی؟ کیا ان سرفروشان اسلام کی آنے والی نسلیں بھی اسی طرح اپنے دین کو سینے سے لگائے رہیں گی اور اس کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے جدوجہد کرتی رہیں گی؟ پچھلی قوموں اور گزری ہوئی امتوں کی تاریخ عروج و زوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، جو قرآن پاک میں نہایت تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ عروج و زوال کے اسباب کیا ہوتے ہیں، ان کی بھی وضاحت قرآن میں موجود ہے۔ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سلسلے میں مطمئن کیوں کر ہو سکتے تھے؟ امت کو ان متوقع خطرات یا زوال و انحطاط کے اسباب سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثاروں کے سامنے اپنے دل کا درد دکھ رکھ دیا۔ فرمایا، اسلام جب آیا تھا تو اجنبی تھا، وہ دوبارہ ہو جائے گا ویسا ہی جیسا آیا تھا، مکمل اجنبی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اجنبیت کے دور میں بھی اس کا ساتھ دیں۔ پھر کسی دوسرے موقع پر اسلام اور اہل اسلام کے اجنبی ہو جانے کی تھوڑی سی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت دور نہیں جب قومیں ہر طرف سے تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے اپنی پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا اس وقت ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ فرمایا، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، مگر اس وقت تم سری جھاگ کی طرح ہوگے۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت اور تمہارا دبدبا نکل جائے گا اور خود تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، وہن کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی سے محبت اور موت سے نفرت۔ ایک دوسرے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثاروں کو خطاب کر کے فرمایا، اس خطاب میں کتنا درد اور کتنا کرب ہے، یہ صرف محسوس کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، تمہارے جوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے اور تم دین کے لیے جدوجہد کرنا چھوڑ دو گے۔ جانثاروں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا یہ مصیبت بھی ہم پر آنے والی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے بھی بڑی مصیبت آ سکتی ہے۔ جانثار نے رسول، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے اللہ کے رسول؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے؟ جانثار رسول نے کہا، کیا یہ نوبت بھی آنے والی ہے اللہ کے رسول؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی کیا اس سے بھی زیادہ سنگین بات ہوگی۔ جانثاران رسول نے کہا، اس سے زیادہ سنگین بات کیا ہوگی اللہ کے رسول؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھنے لگو گے۔ جانثاران رسول نے فرمایا، کیا یہ مصیبت بھی ہم پر آنے والی ہے اللہ کے رسول؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی کیا اس سے بھی بھاری مصیبت آ سکتی ہے۔ جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی بھاری مصیبت کیا ہو سکتی ہے اللہ کے رسول؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالو گے اور برائیوں کے علمبردار ہو جاؤ گے۔ جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول، کیا مصیبت بھی ہم پر آنی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے سنگین تر باتیں سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، میں انہیں ایسے فتنوں سے دوچار کروں گا جن میں اچھے اچھے دانشور چکرا کر رہ جائیں گے۔ ہائے، کتنا دردناک اور کتنا کرب ہے ان گفتگوؤں میں۔ طائف کے غنڈوں اوباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک لہو لہان ہو گئے۔ کفار قریش نے میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے اور سر مبارک سے بے تحاشا خون کے فوارے جاری ہو گئے، مگر شاید ان زہرا گداز حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کرب میں نہیں تھے جتنے درد و کرب میں اس وقت تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی آنے والی نسلوں کی زبوں حالی کا تذکرہ فرما رہے تھے۔
پھر ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات ہونی ہے اور ہو کر رہے گی کہ تم لوگ ان لوگوں کے راستے پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے، تم ان سے قدم ملا ملا کر چلو گے، ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ میں ان کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ تم بھی اس بل میں داخل ہوگے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہود و نصارہ کی پیروی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، ہم آپ کی نگہ بصیرت پر آج ہماری بالکل وہی کیفیت ہے جس کا آپ کو اندیشہ تھا اور جس کی وجہ سے آپ بے چین رہا کرتے تھے۔ آج ہم نے اپنے انجام سے بالکل آنکھیں بند کر لی ہیں۔ کسی اور کا شکوہ کیا کریں کہ ہم نے خود سے اپنی آنکھوں پر نہایت دبیس پٹیاں باندھ رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول، آج ہم گوہ کے ہی بل میں نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے کہنے پر سانپوں اور بچھوؤں کے بلوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ سانپ اور بچھو بری طرح ڈس رہے ہیں مگر ہم ہوش میں نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول، آج ہم ذلت و رسوائی کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ آج اس دنیا میں ہماری وہی حیثیت ہو گئی ہے جس کا آپ کو اندیشہ تھا۔ آج ہماری حیثیت سیلاب کی جھاگ سے زیادہ نہیں رہی۔ آج بدقسمتی سے ہم ان ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں جن کا آپ کو خطرہ تھا۔ اللہ کے رسول، آج دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا اور دوسروں کو معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج خود ہمارے گھروں میں دین اسلام اجنبی ہے، مکمل طور سے اجنبی ہے۔ کہنے کو تو ہم مسلم ہیں، ہم سینہ تان کر بڑے فخر سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عقیدت و محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق سے ہمیں عشق ہے، مگر صورتحال بڑی دردناک ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات، اسلامی کلچر اور اسلامی تاریخ سے ہم اور ہماری نسلیں بالکل نابلد ہیں۔ عملی زندگی میں آپ کے اسوہ حسنہ کی کوئی جھلک یا کوئی جلوہ دیکھنے کو نگاہیں ترستی ہیں۔ ہماری عادات و صفات، ہمارے تعلقات و معاملات، ہمارے گھر گھرانوں کا ماحول، ہمارے رہن سہن کے انداز، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کی نمائندگی کرتی ہو۔ کہنے کو تو ہم اسلام کے سپاہی، شریعت کے محافظ اور حرم کے پاسباں ہیں، مگر یہ سب زبانی جمع خرچ ہے۔ حقیقت میں صورتحال بڑی عبرتناک اور بڑی اندوہناک ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں، غفلت کی انتہا ہو چکی، اب سے ہوش میں آ جاؤ اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں، غفلت کی انتہا ہو چکی، اب سے ہوش میں آ جاؤ اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو۔ مسلمانوں، اگر تمہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر فخر ہے تو اس کا اعلان و اظہار منہ کی زبان سے کرنے کے بجائے اپنی سیرت و کردار کی زبان سے کرو۔ مسلمانوں، اگر تمہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر فخر ہے تو اس کا اعلان و اظہار منہ کی زبان سے کرنے کے بجائے اپنی سیرت و کردار کی زبان سے کرو۔ اس کا اعلان و اظہار سارے عالم کی خیر خواہی و بہی خواہی اور محبت و دل سوزی کی خاموش زبان سے کرو۔ قربانیوں اور سرفرشوں کی ایک نئی تاریخ رقم کرو اور دنیا کو اس دور سعادت کی برکتوں کا پھر سے مشاہدہ کراؤ۔ آج ہم مسلمان اس زمین پر کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اقوام عالم کے سامنے نہ اپنے دین کا صحیح تعارف کرا سکے، نہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی شفقت و محبت اور عالمگیر دلسوزیوں کا چرچا کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ دین رحمت ہے، وہ ایک پیغام محبت ہے، وہ ساری دنیا کے لیے نعمت ہے، وہ تمام نوع انسانی کی عزت و آزادی کا علمبردار ہے۔ پھر یہ زمانے کی کیسی ستم ظریفی ہے کہ آج دنیا اسی دین رحمت کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ اور اسی محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہی ہے۔ ستم بالائے ستم، یہ سب کچھ ہم دیکھتے اور سنتے ہیں، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے اور اپنے سر کے کانوں سے سنتے ہیں، مگر ہمارے جذبات میں کوئی گرمی نہیں آتی، ہمارے دلوں میں کوئی بے چینی پیدا نہیں ہوتی، ہمارے عیش و آرام میں کوئی خلل نہیں پڑتا، ہمارا سکون تھوڑی دیر کے لیے بھی درہم برہم نہیں ہوتا۔ یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک زبردست ٹریجڈی ہے جس کے ذمہ دار ہم پیروان اسلام اور ہم عاشقان رسول ہیں۔ اس صورتحال کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دینا اپنی ذمہ داریوں سے فرار اور اپنی نااہلی کا اعلان ہے۔ اگر آج دشمنان اسلام ہمارے دین اور ہمارے نبی کی تصویر بگاڑ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ دشمنوں سے اس کے علاوہ اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ دشمنوں کی ریشہ دوانیوں اور مخالف اسلام سرگرمیوں سے ہماری ذمہ داریاں کم نہیں ہوتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اگر ہم نے حالات کی ناسازگاری سے مایوس ہو کر اپنی یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کیں تو ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے؟ پھر اس سے بھی اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم آخرت کی بازپرس سے کیوں کر بچ سکیں گے اور اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے مہربان رب نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے تمہیں میں سے، اس پر یہ بات بہت گراں گزرتی ہے کہ تم کسی مشقت یا مصیبت میں پڑو، وہ تمہارے لیے بھلائیوں کا آرزومند ہے، جو لوگ اس پر ایمان لائیں ان کے لیے رافت و رحمت کا پیکر ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا عظیم، کتنا دلکش اور کتنا وجد آفرین تعارف ہے۔ اسی تعارف کا زیادہ سے زیادہ چرچہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اسی کی شہادت دینی چاہیے۔ خدایا اپنے رحمت خاص سے ہم سے بلند دے اور ہمارے عزائم کی انگیٹیاں دہکا دے۔ خدایا ہمارے اندر اپنے مقام و منصب کا شعور پیدا کر دے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق دے۔ خدایا ہماری پچھلی قوموں کی کوتاہیاں معاف فرما دے اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت سے سرشار کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ گلدستہ عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو خبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پرشکستیاں جس نے دیں باطل کی فوجوں کو، سلام اس پر کہ ساکن کر دیا طوفان کی موجوں کو، سلام اس پر بہار گلشن عالم جسے کہیے، سلام اس پر فخر بنی آدم جسے کہیے۔ جفا کے بادل گھرے ہوئے تھے، گھٹا غلامی کی چھا رہی تھی، ستم کی بجلی تڑپ تڑپ کر وفا کا خرمن جلا رہی تھی، تباہیوں کا تھا ایک مرخا غلام قوموں کا حال بدتر، رگوں میں نشتر چھری گلے پر ضمیر بے تاب روح مستر، غریب پامال ہو رہے تھے جفا کے ہاتھوں کچھ اس طرح سے کہ جیسے چٹکی میں کوئی لے کر گلاب کے پھولوں کو مسل دے، حبیب حق کے نثار جاؤں بدل دیا یوں نظام دنیا، کھڑے کیے ایک صف ملا کر امیر و مفلس غلام و آقا، تلسمے جبر ستم کے توڑے مٹا دیے نقش ذلتوں کے، بتا دیا راز زندگی کا سکھا دیے گر ترقیوں کے، سلام اے حریت کے دائی، سلام اے رحمت مجسم، سلام اے مرکز اخوت، سلام اے رحمت دو عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔